بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آج ہم جماعت دہم اردو کی پہلی نظم حمد کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم دوسرا شعر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس کے جو مشکل جو الفاظ ہیں، اس میں حکمرانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ بہار جاویدانی یعنی ہمیشہ کی بہار، ایسی بہار جس کے اوپر کبھی خزاں نہ آئے۔ باغبانی سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے زمرے میں آپ لگا لیں۔ تو اس طرح سے یہ مفہوم کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور طاقت سے آسمانوں کا اور کائنات میں موجود رنگینیوں کا نظام چلایا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو اس شعر میں ہم یہ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو آسمانوں کا یہ جو نظام چلایا ہوا ہے، اگر ہم اس آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی علم ہوگا کہ اس آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ، دلکشی کے ساتھ جو ہے وہ سورج کا نظام اس میں رکھا ہوا ہے، چاند کا نظام اس میں رکھا ہوا ہے، ستاروں کا نظام اس میں رکھا ہوا ہے، سیاروں کا نظام اس میں رکھا ہوا ہے، ہزاروں اجرام فلکی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو کیسے بغیر کسی ستون کے ہم نے جو ہے اس کو بطور چھت کے ہم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے خوب نشانیاں ہیں، اور زمین کو جو ہے وہ ایک فرش کی مانند اللہ پاک نے اس کو بچھا دیا ہے۔ تو آسمانوں کے اوپر انسان جب نظر دوڑاتا ہے تو اس کو مختلف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی دیکھنے کو انسان کو ملتی ہے۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر تم اپنی نظر آسمانوں پر اٹھاؤ گے تو تمہاری نظر بالآخر تھک کے تم پر آ کر ختم ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں کوئی کمی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں ملے گی۔ یقیناً اس میں بھی عقل والوں کے لیے خوب نشانیاں ہیں۔ پھر بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، یعنی اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس وسیع و عریض کائنات کے اندر کس طرح سے خوبصورت جو ہے وہ مختلف رنگوں کا ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ آپ پھولوں کو دیکھیں کس طرح سے ذات برحق نے اس کے اندر خوشبو کو بھر دیا، اس کے اندر کتنی خوبصورت رعنائی، کتنی خوبصورت اس کے اندر جو ہے وہ دل فریبی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھ دی۔ آپ مختلف پھلوں کو دیکھیں، ان کے ذائقوں کو دیکھیں، ان کی رنگت کو دیکھیں، ان کی جسامت کو دیکھیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی شان کبریائی کی یہ جو ہے وہ مہربانی ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ کائنات میں اور آپ ہواؤں کا نظام دیکھیں، آپ فضاؤں کا نظام دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جس طرح سے یہ نظام آسمانی کی بات ہو رہی ہے تو اسی آسمان نظامی میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کس طرح سے سورج غروب ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ مظاہر کے سرچشمے جو انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آ رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو خوبصورت دلکش مناظر ہیں ان کو کہتے ہیں۔ مظاہر یہ جو منظر آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں۔ قدرت اس کی شان، اسی داتا دینے والا، دسترخوان نعمت یعنی اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں یہ جو مختلف قسم کے مختلف انواع و اقسام کے اللہ پاک نے یہ جو ہمیں پھل اور یہ جو رزق اللہ پاک نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے ہی زمین پر طرح طرح کے نظارے موجود ہیں، اور اسی کی شان سے زمین پر مختلف نعمتیں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح طلب شعر میں حفیظ جلندری اللہ رب العالمین جل شانہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق نے جو ہے زمین کے اوپر مختلف طرح کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ رحمتوں کے، شفقتوں کے، نعمتوں کے اللہ پاک نے مظاہر جو ہے وہ اللہ پاک نے بچھائے ہوئے ہیں۔ انسان اگر غور کرے تو دیکھے کہ اس مٹی کے اندر سے اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے اندر سے ہی انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مٹی سے ہی پھلوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں کس طرح سے اس کی وہ خشک جو ہے وہ تنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے اللہ پاک پھلوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ مختلف جو ہے وہ پھولوں کو پیدا کر رہے ہیں، مختلف سبزہ زاروں کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہی سرزمین اپنی زرخیزی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی عقل مندوں کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ انسان جب ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو یقیناً وہ کائنات کے تخلیق کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کے بارے میں خوب سوچتا ہے، یقیناً اسے دین حق کی اور توحید و رسالت کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ عزیز طلبہ، اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنے بھی موسم پیدا کیے ہیں ان سب میں اسی ذات حق کی شان جھلک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو تشریح طلب شعر میں حفیظ جلندری اللہ رب العالمین جل شانہ کی جو ہے وہ ذات بابرکات کی مختلف نعمتوں اور مختلف عظمتوں کو وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس کائنات کو جو آپ نے رنگینیوں سے بھر دیا اور اس کائنات کے اندر جو آپ نے یہ جو مختلف یہ جو موسموں کا یہ جو تغیر آپ نے رکھ دیا، کبھی یہ موسم سرد، کبھی یہ موسم گرم، کبھی انسان کے اوپر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی خاص نعمت ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک موسم جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ ایک انسان ہمیشہ کوئی لباس پہنتا رہے نا تو وہ ایک دن وہ اس سے اکتا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اور جو ہے وہ میں کپڑا پہنوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے یہ موسموں کا جو تبدل بھی رکھا ہے، جس میں کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خشک و تر۔
اجالا اور تاریکی، خشک و تر۔ اگر آپ روئے زمین پر دیکھیں تو صحرا، وسیع و عریض صحرا، بڑے بڑے ٹیلے اللہ پاک نے جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے خشک و تر سے مراد اللہ رب العالمین جل شانہ نے یہ جو وسیع و عریض، یہ جو سمندروں کا یہ جو نظام چلایا ہوا ہے، اور سمندروں کے اندر موجوں سے ٹکرا رہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان کبریائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کائنات میں کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ ساری چیزیں، نعمتیں دیکھ کر بندہ مومن کے منہ سے نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا انسان کے اوپر بے کرا بے بہا یہ جو ہے وہ رحمتوں کا، شفقتوں کا، عظمتوں کا، عطاؤں کا یہ ایک لامتناہی سلسلہ یہ اللہ پاک نے اپنے بندے پر جو ہے وہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کے، کہ انسان ان ساری نعمتوں کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے، کبھی گرمی کا آنا، کبھی سردی کا آنا، سردی کا جانا، گرمی کا آنا، صبح کا آنا، شام کا جانا، پھولوں کی مہک دیکھ رہا ہے، بلبلوں کی چہک دیکھ رہا ہے، پرندوں کا ہوا میں اڑنا دیکھ رہا ہے، فضاؤں کا دیکھ رہا ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی عظمت کو دیکھ رہا ہے، زندگی کے ہنگاموں، زندگی کی شام کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ پاک نے انسان کے اوپر طرح طرح کی یہ جو نعمتوں کا یہ جو لامتناہی سلسلہ یہ جو انسان کے اوپر اللہ پاک نے یہ جو چلایا ہوا ہے، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی یہ شان قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بندہ مومن اس کے منہ سے یہ ضرور نکلتا ہے کہ وہ ہر پل ہر لمحے وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ شکر گزاری کے اندر اپنی جبینوں کو جھکاتا ہے، اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے مولا کے آگے جھکتا ہے، مولا کی نعمتیں سمیٹ کر، مولا کی نعمتیں کھا کر، مولا کی رحمتیں دیکھ کر جو ہے انسان اس کے حضور سر سجدہ کرتا ہے اور مولا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے رب العالمین مجھ پر تیری خاص رحمتوں کا نزول ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہم نے مختصر سی جو ہے وہ تشریح کی ہے۔ امید ہے آپ سب اس تشریح سے، ان باتوں سے آپ جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔